السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایزمش ٹی وی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے قبیلے کے بارے میں بتائیں گے جو غیرت، عزت اور جذبے کے ساتھ ابھرا۔ صدیوں پرانی بات ہے جب برِ صغیر کی دھرتی پر بڑے بڑے راجے مہاراجا اپنی سلطنتوں کے لیے خون بہا رہے تھے۔ اس وقت ایک ایسا قبیلہ ابھرا جسے دنیا نے راجپوت کہا۔ راجپوت کا مطلب ہے راجا کا بیٹا۔ یہ محض ایک نام نہیں بلکہ عزت، غیرت اور بہادری کا استعارہ تھا۔ راجپوت اپنی اصلیت کو سورج اور چاند سے جوڑتے تھے۔ کچھ خاندان خود کو سورج ونشی کہتے تھے، سورج کی طرح روشن اور طاقتور۔ کچھ قبیلے خود کو چندر ونشی مانتے تھے، چاند کی طرح نرم مگر وقار والے۔ یہی آسمانی نسبت ان کی رگوں میں حوصلہ بھر دیتی تھی۔ راجپوتوں کا پہلا اصول تھا عزت سب کچھ ہے اور عزت کے لیے جان بھی قربان ہے۔ راجپوت بچے جھولے میں بھی تلوار کی لوری سنتے اور بڑے ہو کر گھوڑے کے پیٹھ پر بہادری آزماتے۔ ان کی عورتیں شوہروں اور بیٹوں کے ماتھے پر تلک لگاتی اور کہتی یا تو فتح کر لانا یا پھر شہادت۔ ابتدائی صدیوں میں راجپوتوں نے راجستھان کے ریگستانوں اور پہاڑوں میں اپنی بستیاں اور قلعے بنائے۔ پتھر کے اونچے اونچے قلعے، موٹی دیواریں اور شاندار دروازے ان کی طاقت کا نشان تھے۔ وقت گزرتا گیا اور چھوٹے چھوٹے قبیلے بڑی بڑی ریاستوں میں بدل گئے۔ میواڑ، مارواڑ، جودھم پور، اجمیر اور جیسلمیر جیسی ریاستوں نے راجپوتوں کو عزت بخشی۔ ان ریاستوں کے قلعے آج بھی کھڑے ہیں۔ چتور گڑھ کا قلعہ، جیسلمیر کا سنہری قلعہ اور میواڑ کے پہاڑوں پر بسی مضبوطیاں، یہ صرف پتھر نہیں بلکہ راجپوت غیرت کے پہاڑ تھے۔ راجپوت درباروں میں صبح کو انصاف ہوتا اور رات کو گیت گائے جاتے۔ جنگجو سردار جب واپس آتے تو محفلوں میں ان کی بہادری کی داستانیں سنائی جاتی۔ راجپوت اپنی سرزمین کے وفادار تھے۔ وہ قلعوں اور ریاستوں کو صرف اپنا گھر نہیں بلکہ اپنی عزت سمجھتے تھے۔ راجپوتوں کی اصل پہچان ان کی تلوار اور گھوڑا تھا۔ ان کا گھوڑا وفاداری کی مثال اور تلوار غیرت کی نشانی تھی۔ ان کے نزدیک جنگ محض زمین یا دولت کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ عزت کے لیے تھی۔ ان کا فلسفہ تھا راجپوت نہ تو میدان چھوڑ سکتا ہے نہ دشمن کو پیٹھ دکھا سکتا ہے۔ ان کی عورتیں بھی مثال تھی۔ جب کبھی قلعہ ٹوٹنے لگتا تو وہ آگ میں کود کر عزت قربان کر دیتی مگر دشمن کے ہاتھ نہ آتی۔ راجپوتوں کی کہانیاں لوگوں کے گیتوں میں امر ہے۔ آج بھی راجستھان کے میلوں میں گانے والے ان کی بہادری کے اشعار پڑھتے ہیں۔ جب اسلام برِ صغیر میں آیا تو اس نے دلوں کو بدل دیا۔ کئی راجپوت قبیلے اسلام کی روشنی سے متاثر ہو گئے۔ وہی غیرت مند اور بہادر قبیلے اب اسلام کی طاقت کے ساتھ اور بھی جذبے سے ابھر آئے۔ مسلمان راجپوتوں نے اپنی پرانی روایات کو ترک نہیں کیا بلکہ انہیں اسلام کی روح کے ساتھ ملا دیا۔ وہ تلوار کے ساتھ ساتھ ایمان کے سپاہی بھی بنے۔ پنجاب اور سندھ میں بھٹی، کھوکھر، گکھڑ، ٹیوانا اور پنوار جیسے بڑے قبیلے مسلمان ہوئے۔ یہ قبیلے اسلام کے محافظ بنے اور تاریخ میں سنہری نقوش چھوڑ دی۔ جب دلی سلطنت قائم ہوئی تو اس میں بھی مسلمان راجپوتوں کا اہم کردار رہا۔ خلیجی خاندان راجپوت نسل تھا۔ الہ الدین خلیجی اپنی بہادری اور انصاف کے سبب مشہور ہوا۔ لودھی خاندان بھی طاقتور حکمران ثابت ہوا۔ مسلمان راجپوت دلی کے درباروں میں وزیر، سپہ سالار اور جاگیردار رہے۔ ان کی تلواریں سلطنت کی حفاظت کرتی رہیں۔ مغلوں کے عہد میں راجپوتوں نے دو راستے اختیار کیے۔ کچھ ہندو راجپوت مغلوں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑ کر درباروں میں طاقتور بنے۔ دوسری طرف مسلمان راجپوت مغل فوج میں شامل ہو کر جنگی کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ پنجاب کے گکھڑ اور کھوکھر راجپوت اپنی زمینوں کے مالک اور بے مثال جنگجو تھے۔ وہ مغلوں کے دوست بھی تھے اور بعض اوقات ان کی مخالفت بھی۔ اسلامی روحانیت نے مسلمان راجپوتوں کو اور بھی نکھارا۔ کئی راجپوت خاندانوں نے صرف تلوار پر بھروسہ نہ کیا بلکہ خانقاہوں کے ذریعے بھی محبت پھیلائی۔ صوفی بزرگ راجپوت علاقوں میں بسے اور لوگوں کو امن اور بھائی چارے کا درس دیا۔ پنجاب اور سندھ کے کئی بزرگ راجپوت نسل سے تھے جنہوں نے لاکھوں دلوں کو ایمان کی روشنی دی۔ وقت گزرتا گیا اور برِ صغیر آزادی کی تحریک میں داخل ہوا۔ مسلمان راجپوتوں نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ پنجاب کے بڑے زمیندار اور سندھ کے جاگیردار راجپوتوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ان کے ایمان اور غیرت کی بقا ہے۔ راجپوتوں نے جلسوں میں شرکت کی، تحریک پاکستان کے قافلوں میں شامل ہوئے اور اپنی جائیدادوں کے ساتھ مسلم لیگ کو طاقت دی۔ 1947 کا سال آیا، برِ صغیر تقسیم ہوا، پاکستان وجود میں آیا مگر لاکھوں خاندانوں کی زندگیاں اجڑ گئی۔ راجپوت قبیلے جو صدیوں سے راجستھان، جودھم پور اور دلی میں
आबाद थे उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ा। काफिले निकले, रेलवे गाड़ियाँ खून में नहला दी गयी, रास्तों में कत्ल गारत हुई, औरतों ने इज्जत बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया, बच्चे भूख और प्यास से मर गए। ये हिजरत सिर्फ नकल मकानी नहीं थी बल्कि ईमान की आजमाइश भी थी। पाकिस्तान पहुंचकर मुसलमान राजपूतों ने नई जिंदगियां शुरू की। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और सरहद में वो आबाद हुए। खाली हाथ आने के बावजूद उन्होंने अपने खून पसीने से नई बस्तियां बसाई। आज पाकिस्तान में लाखों मुसलमान राजपूत आबाद हैं। वो फौज, सियासत, माईशत और अदब सब में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की राजपूत रेजिमेंट इनकी बहादुरी की यादगार है। सियासत में भी कई नामवर रहनुमा राजपूत कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। शादी ब्याह के रस्म रिवाज में अब भी इनकी कदीम शान झलकती है। इज्जत, गैरत और वफादारी आज भी इनके खून में दौड़ती है। राजपूतों की पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि वो मौज एक कबीला नहीं बल्कि एक अजमत, एक रिवायत और एक जज्बा है जो वक्त की धूल में भी मिट नहीं सकते। हमेशा अपनी इज्जत और गैरत की खातिर अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं मगर दुश्मन के डर से, खौफ से पीछे नहीं मुड़ सकते। तो नाजरीन, ये थी एक दिलेर कबीले की दास्तान। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, एज़मिश टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं अगली वीडियो किस कबीले की कहानी पर बनाई जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।